بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس کا کلام سب سے بہتر ہے، اور سارے درود و سلام اور عقیدت اور رحمت اور احترام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کہ آپ کا ہر پیغام صاف ستھرا، سچا اور حق پر مبنی کلام اور پیغام تھا۔ جو اللہ کی کتاب میں ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں، جس میں ایک مرکزی مضمون کو واضح کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے، اور یہ مرکزی مضمون سابقہ تمام انبیاء کو دیا گیا تھا، اور پھر نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور خاص اس کا جوہر، اس کا خلاصہ اور بالکل دو ٹوک انداز میں سمجھایا گیا، اور پھر آپ کے وسیلے سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ پیغام کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں کو سمجھایا تھا؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے زندگی بسر کرنے کے لیے اور دنیا میں اس کی جو نعمتیں ہیں جو اس نے تمہارے لیے تخلیق کر رکھی ہیں، ان میں سے پاکیزہ چیزیں منتخب کرو، اور ان پاکیزہ رزق میں سے اور چیزوں میں سے اپنے لیے استعمال کا ذریعہ بناؤ، اور ان پاکیزہ چیزوں کو کھاتے ہوئے، اس کے پاکیزہ رزق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور ہمیشہ اچھے کام کرو، اور اچھے کام کی بنیاد اور اس کا اصول اور ضابطہ ایک ہی ہے کہ ہر وہ کام اچھا ہے جسے رب کائنات نے اچھا قرار دیا ہے، اور ہر وہ کام اچھا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بتایا ہے۔ یہ ایک بالکل واضح قسم کا پیغام سارے نبیوں کو دیا گیا، اور پھر امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہی پیغام سمجھایا گیا، اور جب امت مصطفیٰ کا ذکر آیا تو اس حوالے سے پہلی بات جو بطور خاص انہیں سمجھائی گئی، یعنی ہمیں سمجھائی گئی، اور جس کا بہترین ثبوت اور اس کی ایک تمثیل
ہم ذوالحج کے موقع پر حرم کعبہ میں پیش کرتے ہیں، جس تعلیم کو اللہ نے صرف ایک نظری طور پر اور خیال کے طور پر یا نصیحت کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ اس کی ایک عملی شکل اور تمثیل باقاعدہ حج کے موقع پر دکھائی، جس پر پورے سال مسلسل عمل ہوتا رہتا ہے۔ ہم یہ بارہا سمجھ چکے، لیکن دہرانے کی ضرورت رہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سارے انسان قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مرتبے والا مومن ہے، جو اللہ پر، رسول پر، اللہ کی تعلیم پر، اس کے حکموں پر ایمان لاتا ہے۔ گویا کہ مومن کا درجہ اور مقام انسان کے مقابلے میں بڑھ کر ہے۔ سب انسان قابل عزت ہیں، لیکن ان میں زیادہ عزت والا مومن ہے۔ اور جس نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ لیا تو اللہ کے فرمان کے مطابق وہ امت کا جز بن گیا ہے، وہ امت کا حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے آج کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر جو 52 ہے وہ یہ سمجھائی گئی کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اے لوگو یہ جو حرم کعبہ کے چاروں طرف ہزاروں اور بعض اوقات لاکھوں کی صورت میں دنیا بھر کے علاقوں سے لوگ جمع ہو کر ایک لباس میں، ایک ہی انداز میں اور ایک ہی تسبیح اور تکبیر کی صورت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بات سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم سب مومن ہو اور تم سب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے تعلق رکھتے ہو، اور یہ امت ایک ہی ہے؟ اس لیے کالا گورا، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مشرق اور مغرب کا رہنے والا، زبانوں، مسلکوں، تہذیبوں، سوسائٹیوں میں پلنے اور بڑھنے والا شخص، اللہ کے نزدیک اس کا ایک ہی تعارف ہے کہ مومن ہونے کے ناطے سے وہ ایک امت کا جز بن جاتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے پھر تعلیم دی گئی کہ جب تم ایک امت ہو تو پھر آپس کے اختلافات اور آپس میں ناچاکیاں اور خام خواہ الجھنے کی کوشش مت کرو، بالکل اس طرح جیسے ایک باپ اپنے گھر کی اندر موجود اپنے سارے بچوں کو یہ بار بار یاد دلاتا رہتا ہے، اگر ان کے بچوں میں، بیٹیوں اور بیٹوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو باپ کو اور ماں کو یہ جملہ دہرانا پڑتا ہے کہ بچوں تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اور ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے سے تمہیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، تمہیں مل کر اس گھر کو بہتر بنانا چاہیے، اور ایک اچھی بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ والی فضا گھر میں بننی چاہیے۔ جب ہم اپنے گھروں میں یہ بات کہتے ہیں تو اللہ رب العزت جو اصل الخالق ہے، جو ہم سب کی بنیاد رکھنے والا، ہم سب کو بنانے والا، ہم سب کے لیے زندگی کی تمام سہولتیں بنا کے ہمیں حوالے کرنے والا اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو آخر ہم اس کی بات کو کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے بار بار یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اے لوگو تم سب ایک امت سے تعلق رکھتے ہو، اور تم پھر اسی کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور جان لو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جب میں تمہارا رب ہوں تو پھر میری عبادت کرو اور میرا تقوی اختیار کرو۔ اس اعتبار سے یہ بنیادی تعلیم مسلسل سمجھائی جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے تو ہمارے بارے میں اس سے زیادہ اور کون بہتر جان سکتا ہے؟ اسے یہ خبر ہے
اور سابقہ امتوں کی تاریخیں یہ بتاتی رہی ہیں کہ ایک پیغام اور ایک رسول ہونے کے باوجود شیطان ان کے دلوں میں نفرتیں اور اختلاف پیدا کرتا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک دین ہونے کے باوجود کیا کیا ان لوگوں نے؟ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں کاٹ کے رکھ دیا اور تقسیم کر کے رکھ دیا اور ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے۔ زبر کا لفظ جو ہے یہ زبور سے بنا ہے۔ زبور کتاب یا کتابچے کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے تو ایک ہی بنیادی پیغام عطا کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر شیطان کے چکر میں پھنس کے اس کتاب کے کئی جز بنا دیے اور ان اجزاء کو آپس میں تقسیم کر دیا، بالکل اس طرح جیسے آج کل امت مسلمہ میں بھی کچھ لوگ دانستہ طور پر اور کچھ نادانی اور بے وقوفی میں قرآن مجید کی تعلیمات کو آپس میں تقسیم کر کے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو باہم تقسیم کر کے الگ الگ شناخت اور الگ الگ پہچانیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اسرائیلیوں نے، بنو اسرائیل نے یہ والی خرابی اور غلطی اختیار کی تھی۔ آپس میں گروہ بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی تعلیمات کو آپس میں تقسیم کر کے کسی نے اس کا ایک جز لے لیا، کسی نے دوسرا جز لے لیا، کسی نے تیسرا جز لے لیا، اور پھر لگے لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، ہم جس بات پر عمل کر رہے ہیں یہ حق ہے، باقی اس کے خلاف غلط ہے۔ تو اختلاف آہستہ آہستہ نفرت میں تبدیل ہونے لگے اور پھر گروہ بن گئے، الگ الگ جماعتیں بن گئیں، جماعتوں کے امیر بن گئے، ان کی شناخت اور علامتیں بن گئیں، دور سے پہچانے جانے لگے کہ یہ فلاں کا تعلق ہے، یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ لوگوں، ہم نے تو تمہارے لیے ایک کتاب، ایک نبی، ایک دین پسند کیا تھا، اور وہ تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا تھا، تم نے یہ صحیفے اور ان کو آپس میں تقسیم کر کے گروہ بندیاں کہاں سے بنا لی؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک جماعت اپنے کاموں اور اپنے طریقوں پر خوش ہونے لگی کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب غلط ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، مختلف ادوار میں شیطان بھی انسان کی اس فطرت کو جانتے ہوئے اسے استعمال کرتا ہے اور اسے باہمی اختلافات کا ذریعہ بناتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیا ہم یہ جملہ بارہا نہیں سنتے پڑھتے رہتے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، چاہے وہ فرد ہو یا کسی حکومت کی طاقت، وہ جب کسی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں تقسیم کرو۔ تقسیم کرو گے تو یہ طاقت کمزور پڑ جائے گی، ایک دوسرے سے الجھنا شروع ہو جائیں گے، اور ہمیشہ گھر کو برباد کرنا ہو تو بھائیوں اور بہنوں میں لڑائیاں پیدا کروا دو، ملک کو برباد کرنا ہو تو ملک میں رہنے والے افراد کو آپس میں تقسیم کر دو، اور امت کو برباد کرنا ہو تو انہیں مختلف فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دو۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور شیطان کا جو طریقہ ہے اس میں وہ یہ انداز بھی داخل کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص خرابی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو اس کا ضمیر اندر سے آواز دیتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، تم نے یہ غلط کیا ہے۔ تو کبھی نہ کبھی وہ شخص اپنے اندر کی بات سن ہی لیتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار، یہ کام جو میں نے کیا ہے یا مجھ سے ہو گیا ہے یا ہم سے ہو گیا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا، اس سے ہم اللہ سے دور ہو گئے
اس سے ہم نے اپنے گھر کو برباد کر دیا، ملک کو نقصان پہنچایا۔ بعض اوقات شیطان کی یہ چال ضمیر کی آواز سے ناکام ہو جاتی ہے، پھر شیطان ایک دوسرا چکر چلاتا ہے کہ اس سے وہ غلط کام بھی کرواتا ہے اور اس کے دل میں اور دماغ میں مسلسل یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا، یہ کام بہت بہتر ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو تم نے بہت خوب کام کیا ہے۔ گویا کہ گناہ کو، غلطی کو، خرابی کو وہ اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی فرد یا معاشرہ اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچان کر درست کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں کو صحیح سمجھنا شروع کر دے، اپنے گناہوں کو بہتر سمجھنا شروع کر دے، تو پھر شیطان پورے طریقے سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، ایک زمانہ تھا کہ ایک ویو چلی تھی مسلمانوں کے اندر اور چلائی گئی تھی فرنگیوں کے ذریعے سے اور مختلف ممالک میں فرانسیسیوں کے ذریعے سے، بعض علاقوں میں ولندیزیوں کی صورت میں، وہ استعماری طاقتیں جو 18ویں صدی میں پوری دنیا میں تقریباً غالب آ چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی یہ تاتاریوں کے زمانے میں بھی ہوا۔ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک ہتھیار بنایا تھا اور مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر کے ان کے علماء کو، ان کے دانشوروں کو، ان کے حکمرانوں کو، ان کے نوابوں کو آپس میں لڑوا کے پھر ان پر قبضہ جما لیا تھا۔ اور آج کل یہ ویو دوبارہ سے وائرس کی طرح، اور یہ جو آج کل وبا چل رہی ہے، اس وبا میں تو لوگوں کو بخار ہوتا ہے، لیکن جو دوسری وبا لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر کے اور بالکل لایانی قسم کے یا ادنا قسم کے یا چھوٹے مسائل کو بڑا بنا کر اختلاف پیدا کرنے کی ایک نئی ویو چلائی گئی ہے، اس سے صرف بخار نہیں ہوتا بلکہ انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان آپس میں لڑ کے اختلافات پیدا کر کے ان کے دل میں جو یقین ہے، جو اعتماد ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ نوجوان طرح طرح کے سوالات کی الجھنوں میں مبتلا کر دیے گئے ہیں، جبکہ یہ ایک عرصے سے تقریباً تھما ہوا تھا معاملہ۔ سوشل میڈیا نے اس میں ایک آگ لگا رکھی ہے۔ گھر کی خواتین، نوجوان ہر وقت جیسے ہی وہ کوئی مذہبی پروگرام یا اس کے بارے میں، دین کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے اگر ایک دو بات اچھی ملتی ہے تو 20 ایسے افراد انہیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا۔ افراد کے بارے میں رائے ہو بھی سکتی ہے صحیح اور غلط، لیکن قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واقع اور مستند اور متفق علیہ باتیں، اس کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کر دینا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے مذہب کے نام پر اپنی دکانیں چمکانا شروع کر دی ہیں۔ اس کے پیچھے مفاد پرستی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ پیسے ملتے ہیں، بعض اوقات سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور بعض اوقات اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے، خفیہ بھی اور ظاہری بھی، اور دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیسوں کے مفاد میں، شہرت کے مفاد میں، اپنی دکان چمکانے کے لیے ان مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں اور بڑھا کر پیش کر رہے ہیں جن کا میری اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب تعلیم کے مختلف میدانوں سے گزر کر یقیناً کسی نہ کسی مقام تک پہنچے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس مسجد میں ہر شخص جو بیٹھا ہے ان میں سے جس نے کم سے کم تعلیم بھی حاصل کی ہے تو پرائمری اسکول میں تو ایک غالب اکثریت لازماً جا چکی ہوگی، میٹرک میں بھی ایک بڑی تعداد میں اس تک 10 سال تک کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے۔ کیا ہم تعلیم کے بالکل ابتدائی مراحل میں اپنے استادوں سے یہ بات نہیں سیکھتے رہے کہ بچوں، اے لوگو، ان سوالات پر توجہ کرو جو سوال تمہیں امتحان میں پاس کرنے والے، زیادہ نمبر دینے والے ہوں؟ ان سوالات کی طرف توجہ نہ کرو کہ جو پرچے میں یا تو شامل ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو بہت ہی ایک آدھ نمبر کا اس کے اندر
درجہ پایا جاتا ہے یا ایک آدھ درجے کا وہ سوال ہے، بڑی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے جو 20 نمبرز کے 25 نمبر کا درجہ رکھتے ہیں اور اس کی ویٹیج ہے۔ بڑے سوال، اہم سوال، پاس کرنے والے سوال، پہلے اس کی طرف توجہ دو۔ دین اسلام میں بھی ایک آسان سا سادہ سا یہی اصول ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں سب سے پہلے اپنے فرائض کی طرف توجہ دو۔ جو چیز کمپلسری ہے، فرض ہے، لازم ہے، جس کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پہلے اس کی طرف توجہ دو۔ فرائض کے بعد پھر اس سے کم نسبتاً نمبر والے سوال جس کو ہم واجب کہتے ہیں کہ یہ تو فرض ہے ہر صورت میں اور اس میں یہ والا کام واجب ہے، فرض کے مقابلے میں نسبتاً کم درجے کا لیکن پھر بھی اس کا نمبر زیادہ ہے، اور پھر بات پہنچتے پہنچتے نفل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو نفل دین میں در حقیقت 1-2 نمبروں والی بات ہے جو کسی انسان کو زیادہ اے گریڈ سے بھی A+ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کر اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جس نے فرض چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، نفل اسے کہاں پاس کر سکتا ہے؟ اور امت مسلمہ کو ان باتوں میں الجھایا جا رہا ہے جن کی حیثیت نوافل کی ہے۔ اس لیے بہت ایسے مسائل کہ جس کا دین اسلام کی بنیادوں سے تعلق نہیں ہے، اور بعض تو ایسے سوالات ہیں جو میرے اور آپ کے پرچے کا حصہ ہی نہیں ہیں، سرے سے وہ نصاب سے خارج کر دی گئی ہیں۔ آج کی پڑھی لکھی دنیا میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، قانون سے تھوڑا بہت تعارف رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کیس سپریم کورٹ میں پہنچ جائے، ہائی کورٹ میں پہنچ جائے، تو پھر چھوٹی عدالتوں میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس مسئلے کو آپ نہ چھیڑیں کیونکہ اب یہ مسئلہ ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے، سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ اور جو شخص چھوٹی عدالتوں میں اسے ڈسکس کر کے اس مقدمے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ہم اسے بیوقوف سمجھتے ہیں یا اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کام بہتر نہیں ہے، تمہیں اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تاریخ اسلام میں بھی اور تاریخ انسانوں میں بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اچھے برے کام کیے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے جا چکی وہ ساری شخصیات۔ کسی بھی فرد کے بارے میں کہ اب اس کا انجام کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جلے گا کہ نہیں جلے گا، اب یہ میرے اور آپ کے پیپر کا سوال ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا کیس سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، اور ایسی سپریم کورٹ جو کائنات میں سب سے بڑی اور سب سے سپریم ہے۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں ان کے کیسز پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کوئی کیس ختم نہیں ہوتا، اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا، نہ اس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ اس میں غلط گواہی دی جا سکتی ہے، نہ اس میں غلط روایات شامل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس اس کی عدالت میں جو کیسز پہنچ چکے ہیں وہ تمام تر گواہیوں کے ساتھ، تمام تر شواہد کے ساتھ، تمام تر ثبوتوں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر میں اور آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے پیپر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو شخصیات کو اپنے موضوع کا حصہ نہ بنائیں۔ جتنا بناؤ گے اپنے ایمان کو ضائع کرو گے، اپنے پیپر میں ناکام ہو جاؤ گے۔ ہاں، جو میرے اور آپ کے کام کرنے والے ہیں، جو مجھ پر فرض ہیں، جو آپ پر فرض ہیں، جنہیں کرنا میرے لیے واجب ہے، جنہیں کرنا آپ کے لیے واجب ہے، جس کے بغیر میں فیل ہو سکتا ہوں، آپ فیل ہو سکتے ہیں، ان باتوں کی طرف توجہ دیجیے۔ اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت ساری چیزوں کے مطالعے کے بعد کہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں میں سے فرائض اور واجبات کو جو شخص پورا کرے گا اور اس کی طرف توجہ دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے وہ بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اسے پھر کس بات کی پرواہ؟
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر نوافل پر بھی توجہ دیجیے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کیجیے، لیکن پہلے اپنی نیت صاف کیجیے کہ میں نے صحیح بات جاننی ہے، بدنیتی کی بنیاد پر کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، امت میں فتنہ کھڑا نہیں کرنا، آپس کے اختلافات پیدا نہیں کرنے۔ جو شخص یہ سوچ کر پھر نوافل کے بارے میں بھی دریافت کرے گا، مطالعہ کرے گا، ریسرچ کرے گا، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے بڑا کام کر دیا ہے، فرائض پورے کر دیے، واجبات پورے کر دیے، اب وہ ان باتوں کو بھی تحقیق کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر سکتا ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو۔ اب اس کے بعد جتنی بھی میں نے آیات پڑھی وہ در حقیقت ان ساری باتوں کی تائید کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فتنہ پروری، آپس کے اختلافات اور امت کو لڑانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، گویا کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ اگر کچھ لوگ اس طرح کے معاملات آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ جنہوں نے مقابلہ کرنا ہوگا وہ حکومتی ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ علماء بڑے جو اہل تقوی ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اہل دانش ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کو ان میں پڑھنے کی اور الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ انہیں ان کے کاموں میں چھوڑ کر ان کاموں میں شامل ہو جائیں جو اللہ رب العزت نے مجھے کرنے کا اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بغیر میری اور آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرائض کا علم جانیے، واجبات کا علم سیکھیے، اس کے علاوہ نوافل فرصت ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر واجبات اور فرائض ادا کر لیے اور کسی نے مزید بڑا درجہ حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ابھی بنیادی باتوں کو اختیار نہیں کر پا رہے، اس لیے ان لوگوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور وہ لوگ کہ جو امت میں تفریق پیدا کر کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، نفاق کے فتوے، شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، آپ ان کی ان چالوں سے باہر نکل آئیے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کی کامیابی کی بنیاد نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی کی بنیاد صرف اور صرف اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو روز روشن کی طرح واضح ہیں، سورج کی طرح نمایاں ہیں، چاند تاروں کی طرح بیان کر دی گئی ہیں۔ اتنا بڑا اور خوبصورت اور واضح روشن دین جس کے پاس ہو، اسے ابلیس اور شیطان کے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو کمزور نہ کیجیے، اپنے درمیان میں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ علماء کا پہلا فرض ہے، لیکن ہمارا بھی کردار ہے کہ ہم انہیں بھی سمجھائیں، بعض اوقات سمجھایا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات کم از کم خود اپنے آپ کو ان سے الگ رکھ کے، دور رکھ کے اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان گرامی ہے کہ لوگوں، جو فتنہ ہے، فتنہ یہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ قتل کرنا، انسان کی جان کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فتنہ پروری یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ سوشل میڈیا میں ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں کہ جو نہ جانے کن کن کے ایجنڈے میں شامل ہیں اور وہ امت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔